السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ہر صبح کا پہلا قدم صحت کی طرف۔ فاطمہ شرازیز باڈی رائٹ ہربل ویٹ مینجمنٹ ڈرنک، بیلنس بی لائٹ 100% ہربل۔ شروعات کیجئے ہیلدی لائف سٹائل کی باڈی رائٹ کے ساتھ۔ لاکھوں لوگوں کا بھروسہ، باڈی رائٹ بی لائٹ دا ہربل وے۔ کانٹیکٹ 8142877400 اور 7729058167۔ پلر نمبر 213 گولڈن ہائٹس کالونی، راجندر نگر، حیدرآباد۔ GHMC کمشنر RV کنن نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ پرجاوانی میں موصول ہونے والی شکایات اور درخواستوں کو جلد حل کریں۔ GHMC ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ پرجاوانی کے لیے شہر کے مختلف علاقوں کے لوگوں نے کمشنر کو اپنی درخواستیں پیش کی۔ اس موقع پر کمشنر نے عوام کی جانب سے موصول ہونے والی شکایات کا بغور جائزہ لیا اور متعلقہ حکام کو ان کے فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کمشنر RV کنن نے کہا، انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ لوگوں کی درخواستوں کو حل کرنے میں غفلت نہ برتیں اور HODs کو چاہیے کہ وہ مسائل کے حل کے لیے کام کریں تاکہ درخواست گزار ایک ہی معاملے پر بار بار نہ آئیں۔ GHMC ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ عوامی سماعت کے پروگرام میں کل 66 درخواستیں اور شکایات موصول ہوئی۔ GHMC کے دائرہ اختیار میں آنے والے 6 زونوں میں کل 105 درخواستیں موصول ہوئی، جن میں سے کوکٹ پلی زون میں 46، سری لنگم پلی زون میں 20، سکندرآباد زون میں 18، چار مینار زون میں 5، LB نگر زون میں 15 اور خیرآباد زون میں 1 موصول ہوا۔ ملک بھر میں اب موسم کا مزاج تقریباً پوری طرح بدل چکا ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی ہندوستان سے لے کر جنوبی ریاستوں میں سردی شروع ہو گئی ہے۔ اگرچہ دوپہر میں اب بھی دھوپ نکل رہی، صبح ٹھنڈی ہو رہی اور رات سرد ہونے لگی ہے، درجہ حرارت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے میدانی علاقوں میں سردی نے ایسا کوہرام برپا کیا ہے کہ نظام زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ بڑھتی ہوئی ٹھنڈ اور تیز ہواؤں کی وجہ سے دونوں تیلگو ریاستوں میں درجہ حرارت مسلسل گر رہا، جس سے عام زندگی بری طرح متاثر ہو رہی۔ ان ریاستوں میں لوگ اب دن میں بھی گرم کپڑے پہننے پر مجبور ہے، جبکہ رات کا منظر اور بھی خوفناک ہو گیا ہے۔ نومبر کے وسط میں ہی شدید سردی کا تجربہ کیا جا رہا۔ اس صورتحال میں تلنگانہ میں حالات خراب ہوتے جا رہے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت سنگل ہند سے تک پہنچ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے 10 اضلاع میں اگلے 3 دنوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آصف آباد، سنگاریڈی، عادل آباد، وقارآباد، میدک، نرمل، بھوپال پلی، ملگم، منچریال اور ورنگل اضلاع میں درجہ حرارت 6 سے 10 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا گیا۔ اس شدید سردی کا سب سے زیادہ اثر بچے، غریب، بے سہارا اور کھلے میں کام کرنے والے مزدوروں پر پڑ رہا۔ ریاست کے کئی اضلاع میں سردی، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کے معاملات میں مسلسل اضافہ ہو رہا۔ چھوٹے بچے اور بوڑھے خاص طور پر خطرے میں ہیں۔ انتظامیہ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں اور خود کو گرم رکھنے کے لیے ہر ممکن انتظامات کریں۔ سنگاریڈی ضلع کلکٹر P پرونیا نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ پرجاوانی پروگرام کو صرف مسائل سننے کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے حل کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے اور درخواست دینے کے بعد فوری طور پر حل فراہم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام کے لیے 25 درخواستیں موصول ہوئیں۔ عہدیداروں کے ساتھ عوام سے مختلف مسائل سے متعلق شکایت موصول ہوئیں۔ ریونیو، پنچایت راج، فلاحی اسکیموں کی اہلیت، میونسپل مسائل جیسے کئی مسائل پر موصول ہونے والی درخواستیں موصول ہوئی اور متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کو تقسیم کی گئی۔ کلکٹر نے اس موقع پر خطاب کیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ لوگوں کو براہ راست عہدیداروں سے ملاقات کرنے اور اپنے مسائل کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کرنا شفاف انتظامیہ میں معاون ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرجاوانی پروگرام کو مسائل کے حل کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے۔ پروگرام میں آنے والے لوگوں کو ضروری ہدایت اور مدد فراہم کرنے کے لیے عہدیدار اور عملہ سرگرم رہا۔ تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر کو پارٹی بدلنے والے ارکان اسمبلی کے معاملے پر آئندہ ہفتے کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ کی اسپیکر کو وارننگ۔ بھارت کے چیف جسٹس BR گوئی نے سخت اور سنسنی خیز ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسپیکر ایک ہفتے کے اندر فیصلہ نہیں کرتے تو انہیں توہین عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ چیف جسٹس نے مزید کہا ہے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اسپیکر کو اس معاملے میں کوئی خصوصی آئینی تحفظ حاصل نہیں۔ نیا سال کہاں منانا ہے، یہ فیصلہ بھی انہیں خود کرنا چاہیے۔ ان ریمارکس نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ چیف جسٹس نے دیگر درخواستوں پر تمام فریقین کو نوٹسز بھی جاری کیے ہیں۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ 4 ہفتوں کے اندر اس معاملے کی دوبارہ سماعت کی جائے گی۔
نامپلی کے انچارج فیروز خان عوامی کاروباری اداروں اور اقلیتوں کی بہبود کے اعزازی وزیر اظہر الدین عثمان بن محمد الحاجری اور دیگر نے نامپلی اسمبلی حلقے کے جھرہ میں سعودی عرب میں ہندوستانی عازمین کے المناک حادثے سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ ان خاندانوں کا غم بے حد ہے اور فیروز خان نے دلی تعزیت پیش کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ وہ اس مشکل وقت میں تنہا نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے نامپلی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور حکام پر زور دیا کہ وہ سوگوار خاندانوں کو فوری مدد فراہم کریں۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ کے قریب بس حادثے میں معتمرین عمرہ کرنے والے افراد کی موت نے دنیا بھر کے درد مند لوگوں کو غمزدہ کر دیا۔ اس حادثے میں 45 افراد کی موت ہو گئی، جن میں اکثریت حیدرآبادی باشندوں کی ہے۔ مرنے والے میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے سعودی عرب میں مدینہ کے قریب پیش آنے والے المناک بس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے، جس میں حیدرآباد کے کئی عازمین کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اپنے پیغام میں گورنر نے کہا، اس دل دہلا دینے والے واقعے سے بہت سے خاندانوں کو شدید غم پہنچا اور سوگواروں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے جاں بحق ہونے والوں کے لیے صبر جمیل کی دعا کی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ گورنر نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ متاثرہ خاندانوں کو تمام ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے اور متعلقہ حکام کے ساتھ مناسب تال میل کو یقینی بنائے۔ تلنگانہ کے وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے بھی سعودی عرب میں بس کے المناک حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے بھی مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے سعودی عرب گئے بھارتی زائرین کے ساتھ پیش آئے بھیانک سڑک حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ زیارت کے لیے سعودی عرب گئے بھارتی شہریوں کے ساتھ پیش آئے خوفناک حادثے میں 45 افراد کا زندہ جل جانا نہایت دل خراش اور افسوسناک۔ یہ جان کر مزید افسوس ہوا کہ جاں بحق افراد میں زیادہ تر کا تعلق حیدرآباد سے۔ میں مرحومین کے لواحقین سے اپنی دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ BRS کے سربراہ کیسیا نے سعودی عرب میں ایک خوفناک بس حادثے میں تلنگانہ کے باشندوں کی موت پر صدمے کا اظہار کیا۔ انہوں نے عمرہ زائرین کے حصے کے طور پر مکہ سے مدینہ جانے والی بس میں سوار افراد کی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر جواب دیں اور متعلقہ اقدامات کریں۔ کیسیا نے مرنے والوں کے اہل خانہ کو مالی تعاون اور زخمیوں کے بہتر علاج کی درخواست کی۔ درسنا بھارت راشٹر سمیتی BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ نے حادثے پر صدمے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، سعودی عرب میں ایک ہولناک بس حادثے میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے متعدد عازمین کی موت انتہائی افسوسناک۔ ہم ان کے اہل خانہ سے اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ سابق وزیر نے کہا، ریاستی حکومت کو اس واقعے میں زخمی ہونے والوں کو بہتر علاج فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو، نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان اور سابق وزیر اعلیٰ وائس جگن موہن ریڈی نے بھی سعودی عرب میں پیش آنے والے المناک بس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا، جس میں تلنگانہ کے کئی عمرہ زائرین کی جانیں گئی۔ وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا، مجھے سعودی عرب میں ہونے والے المناک حادثے کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا، جس نے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھی بھائیوں اور بہنوں کی جانیں لے لی، جو مقدس عمرہ کی زیارت پر تھے۔ ان کی روح کو سکون ملے اور سوگوار خاندانوں کو اس مشکل وقت میں طاقت اور تسلی ملے۔ آندھرا پردیش کے اپوزیشن لیڈر اور صدر YSRCP جگن موہن ریڈی نے سعودی عرب میں مدینہ منورہ کے قریب خوفناک سڑک حادثے کی اطلاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ جگن موہن ریڈی نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے اپنی گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ سابق چیف منسٹر اور YSR کانگریس پارٹی کے صدر وائس جگن موہن ریڈی نے بھی اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر برائے فروغ انسانی وسائل نارا لوکیش نے بھی حادثے پر صدمے کا اظہار کیا۔ تلگو دیشم پارٹی TDP کے جنرل سیکرٹری نے پوسٹ کیا، عمرہ یاتریوں میں پیش آنے والے حادثے کے بارے میں جان کر صدمہ ہوا، جس کے نتیجے میں لوگوں کی موت ہو گئی، جن میں تلنگانہ کے کئی زائرین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مرکزی وزیر کانکنی جی کشن ریڈی نے بھی سعودی میں پیش آئے سڑک حادثے پر اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور متاثرہ افراد کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ بہار اسمبلی انتخابات میں زبردست جیت کے ساتھ اقتدار میں واپس آنے والی NDA پر اپوزیشن پارٹیاں مسلسل حملے کر رہی۔ ان کے الزامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انتخابات سے قبل خواتین کے کھاتوں میں نقدی کی منتقلی نے انتخابات کو متاثر کیا اور پیسوں کی بنیاد پر NDA کی جیت کا باعث بنی۔ اب وکاسشیل انسان پارٹی کے صدر مکیش ساہنی، جو انتخابات میں 0 پر ختم ہوئے، کہتے ہیں بہار حکومت 10,000 میں ملتی ہے۔ بہار انتخابات سے پہلے
پہلے نتیش کمار حکومت نے جیویکا دیدی کو 10,000 روپے ٹرانسفر کیے تھے۔ اس بارے میں مکیش سہنی نے کہا کہ الیکشن میں یا تو جیت ہوتی ہے یا ہار۔ انہوں نے کہا کہ 10,000 روپے میں کیا ملتا ہے، بہار حکومت 10,000 روپے میں ملتی ہے۔ مکیش سہنی نے عظیم اتحاد کی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ این ڈی اے کی جیت ہوئی ہے اور جیت کے لیے انہوں نے این ڈی اے لیڈروں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ این ڈی اے نے کھلے عام خواتین میں رقم تقسیم کی، ان کی حمایت حاصل کی، جبکہ نوجوانوں نے وی آئی پی کی حمایت کی۔ مکیش سہنی نے کہا کہ حکومت کو اب جیویکا دیدی سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کرنے ہوں گے۔ خاندان کے اندر جھگڑوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور شکست کا الزام صرف ایک شخص پر لگانا ناانصافی ہے۔ سہنی نے کہا کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قومی راجدھانی میں سردی بڑھنے کے باوجود فضائی آلودگی میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ آسمان صبح سے ہی اسموگ کی گھنی چادر اوڑھے نظر آ رہی، جس سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ دہلی این سی آر میں ہوا کا معیار 350 سے 400 کے اوپر، جو انتہائی خراب سے سنگین ہو گیا۔ فضائی آلودگی کو دیکھتے ہوئے دہلی میں گریڈ 3 بھی نافذ کر دیا گیا، باوجود اس کے کوئی راحت ملتی نظر نہیں آ رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی میں کم سے کم درجہ حرارت میں کمی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ صبح اور شام کو شدید سردی کا سامنا ہے، اس دوران ہلکی دھند اور کوہرا نظر آ رہا۔ آلودگی کی بات کریں تو دہلی کا بوانا علاقہ سب سے زیادہ آلودہ تھا۔ سینٹرل پولیوشن کنٹرول بورڈ کے مطابق یہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 427 ریکارڈ کیا گیا، جو کہ شدید زمرے میں آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وزیر پور ڈپو نے 401 AQI ریکارڈ کیا۔ وویک وہار نے 396، آئی ٹی او 394، آنند وہار 384، اشوک وہار 392، چاندنی چوک 384، سونیا وہار 380 اور نجف گڑھ میں AQI 324 سطح ریکارڈ کی گئی۔ جنتا دل یونائٹڈ جے ڈی یو لیڈر نتیش کمار نے بہار کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ نتیش کمار نے گورنر ہاؤس میں گورنر عارف محمد خان کو اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ نتیش کمار کے استعفے کے بعد گورنر عارف محمد خان نے ان سے درخواست کی کہ وہ نئی حکومت کی تشکیل تک ریاست کے قائم مقام وزیر اعلیٰ کے عہدے پر رہیں۔ اس سے پہلے نتیش کمار حکومت کی آخری کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی، اجلاس میں کابینہ تحلیل کرنے کی قرارداد منظور کی گئی۔ راجستھان میں پاکستان کی سرحد سے متصل بیکانیر ضلع کے مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں فوج کی گاڑیوں سے پیٹرول اور ڈیزل کی چوری کے واقعات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے رینج انتظامیہ نے قریبی گاؤں کے تمام سرپنچوں کو سخت وارننگ لیٹر جاری کیا ہے۔ فوج نے چوری کرنے والوں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ گولی چلا سکتے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پچھلے کچھ وقت سے رینج علاقے میں فوج کی گاڑیوں سے ایندھن چوری کے واقعات میں اضافہ ہوا اور اس میں قریبی موضوعات کے لوگوں کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر ہے۔ گشت پر مامور فوج کے اہلکار ہتھیاروں سے لیس رہتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر وہ ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ فوج چوری کے واقعات پر بہت سخت ہے اور ضرورت پڑنے پر چوری کرنے والوں پر گولی بھی چلائی جا سکتی ہے۔ رینج انتظامیہ کی جانب سے لیفٹیننٹ کرنل اجے گریوال کا یہ خط سرپنچوں کے ساتھ ساتھ آس پاس کے پولیس تھانوں کو بھی بھیجا گیا۔ چوری کے واقعات کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ رینج کی املاک کی حفاظت بہت اہم ہے اور کسی بھی قسم کے چھیڑ چھاڑ یا چوری کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ رینج میں حال ہی میں ہوئی ایک اہم میٹنگ کے دوران سیکیورٹی بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ اس میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا کہ رینج میں کسی بھی پیٹرول یا ڈیزل کی چوری کی واردات کے وقت ہتھیاروں کے ساتھ تعینات جوان ضرورت پڑنے پر اس کا اسلحہ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سنبھل تشدد کیس معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ تشدد کے تمام ملزمین کے خلاف 1 سال کے اندر ٹرائل مکمل کیا جائے۔ بہت سے معاملات میں ملزمین برسوں تک بغیر مقدمہ چلائے جیل میں رہتے ہیں۔ اس سے نظام انصاف پر عوام کا اعتماد ختم ہوتا ہے، جس کے پیش نظر الہ آباد ہائی کورٹ نے سنبھل تشدد معاملے میں 1 سال کے اندر ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ جج کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ کیس کو خصوصی عدالت میں منتقل کر دیں تاکہ 1 سال کے اندر ٹرائل
मुकम्मल हो सके। हाई कोर्ट ने संभल के पुलिस सुपरिटेंडेंट को भी संभल तशद्दुद से मुतल्लिक गवाहों की मौजूदगी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। हाई कोर्ट ने इस केस को हल करने में मसनवी ज़हानत AI के इस्तेमाल और मदद की भी हिदायत की है। संभल की शाही जामे मस्जिद के मुआयने को लेकर एक बार फिर तनाज़ा खड़ा हो गया है। ASI ने इल्जाम लगाया है कि संभल जामे मस्जिद कमेटी के अरकान ने ASI टीम को मस्जिद में दाखिल होने से रोका और उनके साथ जुबानी बदसलूकी की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।